جاتا ہے آپ پاکستان کو مدارستان بنانا چاہتے ہیں. بابا ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کے ہاتھوں سے پاکستان مسائلستان بن گیا ہے. اگر ہم کوچے کوچے میں اپنے پیسوں سے چندوں سے مکتب کھولتے ہیں اور محلے کے بچوں کو الف بے پڑھاتے ہیں, نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں, ہمارا تو سوسائٹی پہ احسان ہے, ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو ہمارا یہ کام کیوں برا لگ رہا ہے؟ ہم نے ملک کے خلاف کون سی بات کی ہے؟ لیکن مدارس کا وجود بر صغیر کے اندر, اس کا وجہ تو آپ بنے ہیں, ہم تو نہیں بنے. حضرت شیخ الہند تو چلے گئے علی گڑھ اور ان سے کہا آؤ انصاف ایک کرتے ہیں, پذیرائی نہیں ملی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ 4 سال انتظار کرتے رہے, 47, 48, 49, 50, 51, 5 سال تک کہ آؤ انصاف ایک کرتے ہیں. یہاں نہ ہندو ہے اور نہ انگریز, نہیں مانی گئی ان کی. جی تو ہماری بیوروکریسی, ہماری اسٹیبلشمنٹ اس تقسیم کی ذمہ دار ہے. آج وہ ہمیں ذمہ دار کیسے قرار دے رہے ہیں؟ آئیں آج بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. ہم نے تو کبھی شدت اختیار نہیں کی, بات چیت سے معاملات کو طے کرتے ہیں. ہم بھی انگریزی علوم کے قائل ہیں. ہمارے بچوں نے آپ کے بورڈ میں امتحان دیے ہیں اور 3 سال تک مسلسل ٹاپ کرتے آ رہے ہیں. ہمارا ٹیلنٹ, اس کا تو آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اور ایک بات میں نے کہی ہے, مجھے نہیں معلوم آپ اس کی تائید کریں گے یا نہیں کریں گے. میں نے کہا جس شعبے میں بھی جاؤ بین الاقوامی رینکنگ میں پاکستان پیچھے. عدلیہ پتہ نہیں 142 اور 144 پکڑی ہے. تمام شعبوں میں کرپشن ہے, بدعنوانیاں ہیں. تمہاری تعلیم پتہ نہیں دنیا کے کس کیٹیگری میں آیا ہوا ہے. اگر تعلیم کے میدان میں ٹاپ پر ہے بین الاقوامی رینکنگ میں تو دینی مدارس کا علوم ہے. ہمارے جیسے علماء پوری دنیا میں جہاں پڑھا رہے ہیں ٹاپ کے علماء تصور کیے جاتے ہیں. تم نے پابندی لگائی کہ بین الاقوامی باہر کے طلباء یہاں نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں سے اچھے علوم لے کر جاتے ہیں باہر. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث تشویش ہے. ریاست کو باعث تشویش نہیں ہونا چاہیے. وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو کوئی تشویش نہیں ہے, آپ کے رویوں سے ہمیں تشویش ہے. آپ ہمارے تشویش کو دور کریں. مدارس تعلیم کے حوالے سے ایک مستقل سٹیک ہولڈر ہے. آپ کے ملک کے اندر یہ بدامنی, یہ بے چینی, یہ اس مسلم لیگ حکومت کے اس دور میں نہیں ہے. ابتدائی سے جب سے یہ ملک قائم ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس میدان کے شاہ سوار ہے, لیکن اس سن کی تعیین کرے اور اس حکومت کی تعیین کرے کہ اس ملک میں بہتری کب آئی. بدتر سے بدتر, بدتر سے بدتر, بدتر سے بدتر, بدتر سے بدتر. ابا جی کا انتقال ہو گیا, لوگوں نے دعا کر لی, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں. بھائی کس لیے دعا کر رہے ہیں؟ تعزیت پہ, آپ کے والد صاحب کے اللہ مغفرت کرے. کہنے لگے کہ آپ لوگ دعا تو کر لو, لیکن جس بغیرت باپ کو میں نے دیکھا تھا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. جس ابا کو میں نے دیکھا اس کی قطعاً مغفرت نہیں ہوگی. وہ اس کردار کے مالک نہیں تھے, اس کی مغفرت ہو جائے. اب یہ ہم اجلاس کریں گے اور آپس میں پھر یہ ہے کہ مشورہ کریں گے کہ سودی نظام کو ختم کرے, حکومت سے اپیل کریں گے. ابو الخیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی, ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہمیں دشمن کی ہمیشہ یہ چال ہی رہا ہے. آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں, ابھی ایک ایک کر کے ہمیں ایک ایک کر کے الگ کیا جاتا ہے. اب سب سے پہلا مسئلہ دیکھو کتنے پیار اور محبت کی بات ہے. مدارس ثلاثہ کا استثناء کیا مشائخ کانفرنس میں. مدارس ثلاثہ اگر اس قسم کے مدرسے بنے, اچھا مدارس ثلاثہ میں اشرفیہ اور لاہور آمنا وسلمنا سبحان اللہ, لیکن ان کے ساتھ ایک تیسرے کو مدارس ثلاثہ میں تو اسنتان تو ٹھیک ہے, لا کلام فیہما, لیکن تیسرے جس مدرسے کو آپ کو پتہ بھی ہے, آپ علماء ہے, نتیجہ ہمیشہ ارذل کا تابع ہوتا ہے. نتیجہ ارذل ہی کا تابع ہوتا ہے. ان 2 پاکیزہ مدرسوں کو اس محتمم کے ساتھ کیسے نتھی کر دی. اور پھر ادارے ہماری حکومت کا اندازہ اس سے آپ لگائے, حکومت کا اندازہ بے بسی کا اس سے لگائیں کہ ہماری عسکریت قوت بھی ختم ہو گئی, حکومتیں بھی ختم ہو گئی, کہ اس قسم کے افراد کا سہارا لے کر کے مشائخ سے تعبیر کر کے
دینی عوام کی مارکیٹ میں اگر آپ ان کو بھیج دیں، اور علماء اور طلباء کے ایک آدمی نشہ کر کے وہ کہتے ہیں 30 لاکھ کا مجمع میرے پاس ہے. آج تک میرے خیال میں بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث میں مل کر کے 30 لاکھ اگر جمع کرے اس قسم کے علماء نہیں کر سکتے. یہ بوتل چڑھا کر کے فوراً 30 لاکھ پہ پہنچ گیا. آپ اگر ناراض نہ ہو، مفتی منیب صاحب تشریف فرمائے. ابھی جو